بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری گفتگو ایک بہت ہی اہم مسئلے پر ہوگی، جس کا تعلق نماز سے ہے، نماز کے مسائل میں سے ہے، اور ایک ایسا مسئلہ جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ تشویش میں پڑ جاتے ہیں اور اس سلسلے میں کیا ہے سوال بھی کرتے ہیں، اور علم نہ ہونے کی بنا پر غلطیوں کا بھی کیا ہے ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ کیا متنفل کی امامت میں مفترض نماز پڑھ سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ ایک شخص نفل نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس کی اقتداء میں کوئی فرض نماز پڑھ سکتا ہے؟ مثال لے لیجئے، ماہ رمضان میں تراویح کی نماز ہے، تراویح کی نماز نفل نماز ہے، اور یہ بعد نماز عشاء ادا کی جاتی ہے مسجدوں میں۔ اب اگر کسی شخص کی نماز عشاء رہ گئی، مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب نماز تراویح ہو رہی ہے، تو اب کیا امام جو تراویح کی نماز نفل نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس کی اقتداء میں یہ اپنی فرض نماز عشاء پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یہ ایک مثال دی گئی اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے۔ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث جسے حضرت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں، وہ آپ حضرت کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، اور اسی کی جو ہے وضاحت ہوگی انشاءاللہ۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اپنی قوم کی طرف لوٹتے، پھر انہیں یہ نماز پڑھاتے۔ یہ حدیث کا معنی ہے، لفظی معنی، اور یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ حدیث کا مفہوم اگر دیکھا جائے تو اس طرح ہے، جیسے کہ اسی حدیث کی ایک دوسری روایت ہے مزید اور وضاحت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے مسجد نبوی میں، آپ کی امامت میں نماز پڑھتے عشاء کی نماز، اور جب ادھر سے نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تو معاذ ابن جبل اپنی بستی، اپنے قوم، اپنے علاقے میں جاتے، جو کہ مسجد نبوی سے تقریباً 1 میل کی مسافت پر تھا، 1 میل کی مسافت پر تھا، اور آج اگر دیکھا جائے تو یہ حصہ مسجد نبوی کا حصہ بن گیا یا بالکل قریب آ چکا ہے۔ اس وقت جو ہے دوری سمجھی جاتی تھی، کیونکہ بستی بہت زیادہ مکانات مدینہ منورہ میں نہیں تھے اس وقت۔ تو المہم حضرت معاذ ابن جبل نماز عشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مسجد نبوی میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی اقتداء میں نماز عشاء پڑھ کر جب فارغ ہوتے تو اپنے گھر لوٹتے،
اپنی بستی کی طرف جاتے جو کہ مسجد نبوی سے تقریباً 1 میل کی مسافت پر تھا۔ ادھر جانے کے بعد اپنی قوم کی امامت کراتے، یعنی عشاء کی نماز پڑھی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ، اور جب لوٹ کر کے جاتے تو اپنے علاقے کی مسجد میں امامت کراتے نماز عشاء کی، اور خود امامت اس لیے کراتے کیونکہ اپنے قوم میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے یہی پائے گئے تھے، اور جب اپنے قوم کے لوگوں کی امامت کراتے تو نماز لمبی طول دیتے نماز کو، رکعتوں کو۔ تو قوم کے افرادوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ، معاذ آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نماز عشاء، اس کے بعد جب لوٹ کر کے ہمارے درمیان آتے ہیں، ہماری امامت کراتے ہیں تو بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، اور ہم سب جو ہے دیہاتی تھکے ماندے لوگ رہتے ہیں، گھر رات کو لوٹ کر کے آتے ہیں، گھر پر آرام کرنا، نیند کا وقت رہتا ہے، سونے کی ضرورت رہتی ہے، اور اس وقت کیا ہے لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، ہم تھکے ماندے رہتے ہیں اس وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو بلایا اور کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، یعنی ان کو تم نماز سے دور کرنا چاہتے ہو؟ آخر کار تم سورہ والشمس وضحاہا، سورہ سبح اسم ربک الاعلی، ان صورتوں کو کیوں نہیں پڑھتے؟ یعنی ایسی صورتیں ہیں جو کہ نہ بہت ہی زیادہ مختصر ہیں اور نہ تو بہت زیادہ کیا ہے لمبی بڑی صورتیں ہیں، انہی صورتوں کو تم سورہ الفاتحہ کے بعد نماز عشاء میں پڑھا کرو تاکہ نماز کیا ہے مختصر رہے اور لوگ جو ہے پریشانی میں کیا ہے نہ پڑ جائیں۔ یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کا جو ہے قصہ ہے اس حدیث میں یا اس معاملے کو لے کر کے۔ ادھر ایک بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ حریص تھے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنا، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، اس کا اجر ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ اب اس اجر ثواب کو حاصل کرنے کے بعد جب لوٹ کر کے جاتے تو اپنے قوم کے لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے، ورنہ اگر چاہتے حضرت معاذ تو مسجد نبوی نماز پڑھنے کے بجائے جا کر کے اپنی بستی ہی میں نماز پڑھاتے کر سکتے تھے، لیکن ان کی حرص تھی، کوشش تھی کہ ہر قسم کا اجر ثواب کیا ہے حاصل کیا جائے۔ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھنے کا اجر ثواب ہے وہ دوسری مسجدوں میں مدینہ میں کیا ہے اس وقت نہیں پایا جاتا تھا، تو یہ بات تھی۔ اگر دیکھا جائے حضرات اس حدیث پر یا اس قصے پر غور کیا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ فرض نماز جو حضرت معاذ نے ادا کی عشاء کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن حضرت معاذ نے لوٹنے کے بعد جو اپنی بستی میں امامت کرائی نماز عشاء کی، وہ نماز عشاء فرض نہیں ہو سکتی ان کی، بلکہ وہ نفل میں شمار ہوگی، کیونکہ جو فرض تھی عشاء کی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھ لی، فرض ادا ہو گئی۔ اب ایک فرض 2 دفعہ جو ہے نماز نہیں پڑھی جائے گی، تو اسی لیے جب لوٹ کر کے آتے اور اپنی بستی، اپنے گاؤں، اپنے قبیلے کے لوگوں کی امامت کراتے نماز عشاء، تو ادھر حضرت معاذ کی وہ 4 رکعت عشاء تھی وہ نفل میں شمار ہوگی، اور جو مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کے افراد قبیلہ ان کی کیا ہے فرض میں شمار ہوگی، کیونکہ انہوں نے ابھی تک نماز عشاء پڑھی نہیں تھی۔ تو جو ادھر امامت کرا رہا ہے وہ معاذ ابن جبل، اور ان کی نماز نفل نماز ہے، لیکن پیچھے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کے افراد قبیلہ وہ نفل نہیں بلکہ فرض نماز ہے عشاء کی۔ تو یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر ادھر ثابت ہو رہا ہے کہ اگر امام کی نیت نفل کی ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا پڑھاتا ہو امامت، اور پیچھے مقتدیوں کی نیت فرض کی ہو، تو ایسی حالت میں کیا ہے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی اور ادھر امامت بھی کیا ہے صحیح ہوگی۔
امامت بھی ادھر صحیح ہوگی۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے ایک اور حدیث ہے مزید اس مسئلے کو وضاحت کرنے کے لیے، آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کو بھی جو ہے رکھ دی جائے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا یوں سمجھیے ادھر ایک مسئلہ اور ہے کہ اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہو، بعد میں کوئی فرض نماز ادا کرنا چاہتا ہو اور اسی کے ساتھ اسی کی امامت اسی کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہو، تو کیا اس کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ مزید اس کی وضاحت کی جائے اس مثال کی، جو کہ شاید مزیدوں میں یہ معاملہ پیش آتا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص فرض نماز پڑھا، فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ سنت کا اہتمام کر رہا ہے، اور پیچھے سے ایک شخص آیا فرض ادا کرنے کے لیے، اور اس نے چاہا کہ جو تنہا نماز ادا کر رہا ہے سنت پہلے سے، اس کے ساتھ میں شامل ہو جاؤں، وہ میرا امام بن جائے اور میں اس کی اقتداء میں اپنی فرض ادا کر لوں۔ تو ادھر کیا جو نفل یا سنت ادا کر رہا ہے وہ امامت کرا سکتا ہے بعد میں آنے والے کی؟ یعنی دوران نماز اپنی نیت بدل سکتا ہے، منفرد تھا اور اب کیا ہے امامت کی نیت کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی کیا ہے گنجائش پائی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہونا چاہے، اگرچہ آپ انفرادی طور پر نفل پڑھ رہے تھے یا سنت پڑھ رہے تھے، لیکن پیچھے سے آنے والا آپ کے ساتھ مل کر آپ کی اقتداء میں فرض ادا کرنا چاہے، نیت کا اختلاف رہے، تو آپ جو ہے اس کی امامت کیا ہے کرا سکتے ہیں، اس کی امامت کیا ہے کرا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے ہاں، حضرت ام المؤمنین میمونہ حضرت ابن عباس کی خالہ لگتی تھی، فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ہاں میں نے رات گزارا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور جب میں کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب میں کھڑا ہوا، اور اللہ کے کھڑا ہونا چاہیے دائیں جانب یمین کی طرف، لیکن میں بائیں جانب کھڑا ہوا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہوا تو انہوں نے کیا ہے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچ کر کے جو ہے اپنے دائیں جانب جو ہے لے کر کے آیا، اپنے دائیں جانب لے کر کے آیا، اور جو ہے باقی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے پڑھتا رہ گیا۔ تو ادھر اگر دیکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر نماز پڑھنے کی نیت باندھی تھی، لیکن درمیان میں سے عبداللہ ابن عباس آگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی نیت کے بعد کیا ہے آپ نے امامت کی کیا ہے نیت کر لی، اور پوری نماز کیا ہے آپ پڑھ کے دوبارہ کوئی نماز کو دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو یہی مثال ہے، اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہو اور پیچھے سے کوئی آیا اس کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے تاکہ وہ اس کی امامت کرا دے، تو وہ اپنی نفل پڑھتے رہے، 2 رکعت نفل کی نیت تھی، 2 ہی رکعت کی نفل کی نیت رکھے، لیکن صرف امامت کی نیت کر لے، اور بعد میں آنے والی اس کی اقتداء میں کیا ہے نماز پڑھ لے گا۔ اگر بعد میں آنے والے کی نماز 4 رکعت فرض تھی، تو جیسے یہ 2 رکعت پڑھ کے فارغ ہوگا امام، تو اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کیا ہے مزید اپنی 2 رکعت کیا ہے مکمل کر لے گا۔ تو یہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں اکثر و بیشتر کیا ہے لوگ تشویش میں جو ہے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اس کی کیا ہے گنجائش احادیث کی روشنی میں کیا ہے امامت کی کیا ہے پائی جاتی ہے۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے متعلق جو باتیں رکھی گئی، جو قصہ بیان کیا گیا، وہ واضح طور پر اس بات پر جو ہے دلیل ہے کہ اگر امام کی نیت نفل کی ہے اور پیچھے مقتدیوں کی نیت فرض نماز کی ہے، تو ایسی حالت میں امامت ہو جائے گی، مقتدیوں کی فرض نماز بھی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے اگر رمضان کے مہینے میں مثال کے طور پہ کسی سے نماز عشاء رہ گئی ہے اور مسجد میں اس وقت داخل ہوا جب امام تراویح کی امامت کرا رہا ہو، تو ایسی حالت میں پیچھے رہ کر انفرادی طور پر نماز عشاء پڑھنا یا عشاء کی دوسری جماعت بنانا یہ غیر مناسب ہوگا، بلکہ امام کے ساتھ کیا ہے شامل ہو جائے،
عشاء کے فرض کی نیت سے، اور امام 2 رکعت جیسے تراویح 2 رکعت پڑھتا ہے تراویح، جب 2 رکعت امام تراویح پڑھ کے فارغ ہو سلام پھیرے، تو ایسی حالت میں مقتدی جو نماز عشاء کی نیت لے کر کے شامل ہوا ہے وہ کھڑے ہو جائے، باقی اپنی 2 رکعتیں کیا ہے مکمل کر لے۔ یہی کیا ہے مناسب طریقہ ہے۔ ورنہ اگر امام امامت کراتا ہو مسجد میں تراویح کی مثال کے طور پر، اور پیچھے سے کوئی آ گیا جس کی نماز عشاء رہ گئی تھی، انفرادی طور پر نماز پڑھے، تو وہ سکون اطمینان سے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ امام امامت کرا رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، آواز بلند ہے اس کی قرات کی، تو نماز میں کیا ہے خود کو تشویش ہوگی، اور دیکھنے والے بدگمانی بھی کر سکتے ہیں کہ علیحدہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے، ہمارے ساتھ مل کر نماز کیوں نہیں پڑھتا۔ اور اسی طرح اگر عشاء کی جماعت دوسری کوئی کرانے لگے، کچھ لوگ مل کر عشاء کی جماعت کرانے لگے مسجد میں، اور مسجد میں اس وقت نماز تراویح ہو رہی ہے، تو ظاہر سی بات ادھر مزید اور کیا ہے انتشار اور تشویش کیا ہے پائی جائے گی، 2 قراتیں ہوگی، اس میں مزید اور تشویش ہوگی، تو اس لیے کیا ہے اس سے کیا ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے حضرات کہ خود کے بارے میں ہمیں اس کا علم اگر ہو گیا تو دوسروں کو جو ہے اس مسئلے کی جو ہے تعلیم دینا چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس مسئلے کی جو ہے سمجھنے سے کیا ہے محروم ہے۔ اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان باتوں کو یا اس مسئلے کو کیا ہے جس طرح ہم نے سمجھا ہے آج کی اس نشست میں، اس ملاقات میں، یا اس سے پہلے کبھی ہمارے ذہن میں یہ مسئلہ رہا ہو، سیکھا ہو کہیں سے، تو آگے کیا ہے دوسروں کو بھی کیا ہے یہ مسئلہ ہمیں کیا ہے بتانا چاہیے۔ ادھر اگر دیکھا جائے حضرات مزید اور اس حدیث میں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ہمیں معلوم ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بہت ہی زیادہ حریص تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے، یعنی اگر معاذ ابن جبل چاہتے تو لوٹ کر چلے جاتے اور صرف فرض نماز ہی کی نیت کرتے، ادھر ہی اپنے افراد قبیلے کی امامت کراتے، لیکن اس کے باوجود زیادہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ان کی معیت میں گزارنا چاہتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکی، زیادہ سے زیادہ علم، زیادہ سے زیادہ رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے حاصل ہو سکے۔ اسی لیے آپ کے ساتھ نماز عشاء فرض ادا کرتے، اس کے بعد لوٹ کر کے جاتے اور اپنے افراد قبیلے کی کیا ہے نماز عشاء کی امامت کرایا کرتے تھے۔ یقیناً ادھر اسی بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ شدید محبت کرنے والے تھے، اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ ہی کے ساتھ کیا ہے گزارنا چاہتے تھے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے تو مختلف بہت ساری وصیتیں ایسی پائی جاتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت معاذ ابن جبل کو کی، اور یہ بات الگ ہے کہ جو حضرت معاذ ابن جبل کو وصیت تھی وہ اگرچہ معاذ کو کی، لیکن وہ وصیت پوری امت کے لیے کیا ہے پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ آمین، ہم نے جو کچھ کہا سنا ان تمام باتوں کو، اس اہم مسئلے کو سمجھنے کی توفیق دے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔